بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد و کینہ ایسی بری عادت ہے جس کی مذمت میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ حسد نعمت پر ہی ہوا کرتا ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو دوسرے شخص کو اس کے پاس وہ نعمت بری معلوم ہو، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے، اور یہ حاسدین کا قائد ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں حسد کی آگ میں جلنے والا قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے کہ خواہ مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے بھی جاتی رہے۔ اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے، اور کافر فاسق کے حق میں حسد کرنا جائز۔ مثلا کوئی مالدار اپنے مال سے کفر یا ظلم کر رہا ہے، اس کے مال کی اس لیے بربادی چاہنا کہ دنیا اس کے کفر و ظلم سے بچے جائز ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے کہ وہ فلاں کا باغ یا اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے یا اس کی ریاست کا میں مالک ہوں، یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ نہ جائے، یہ بھی منع ہے۔ حسد کے کل 7 اسباب ہیں۔ پہلا سبب عداوت اور بغض ہے، جس سے کسی کو ایذا پہنچ جائے۔ پہلے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ اس پر غیبی مار پڑے، اس کی مصیبت سے خوشی و آرام سے ناخوش ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آپ کو بلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے۔ دوسرا سبب تکبر ہے کہ حاسد اپنی بڑائی کا خواہشمند ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن مجید ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ تیسرا سبب سرداری کی خواہش ہے کہ حاسد چاہتا ہے کہ سب میرے حاجت مند ہو۔ چوتھا سبب غضب اور بڑائی ہے۔ حاسد دوسرے کی نعمت کا نااہل سمجھتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھے کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں ناکام ہو جاؤں گا، جیسا کہ آج ہم اپنے ہم پیشہ سے اسی قسم کا حسد رکھتے ہیں۔ چھٹا سبب ہمیں حکومت ہے کہ حاسد چاہتا ہے کہ میں اپنے کمال میں بے نظیر رہوں، کہ میرے برابر کوئی دوسرا نہ نکلے، اور سب سے بڑھ کر حاسد کی کم ظرفی اور کمینہ پن یہ ہے کہ وہ اس سے کسی کا خوشحال ہونا دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپس میں حسد نہ کرو اور قطع تلقین نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بنے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد مبارک فرمایا، تم حسد کی بیماری سے بہت بچو۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا، نہ مال و دولت کی حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور نہ آپس میں حسد کرو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے والا چغل خور اور کاہن میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا اور نہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں ایماندار مردوں اور ایماندار
عورتوں کو، حالانکہ انہوں نے ایسا کوئی برا کام نہیں کیا، تو ان اذیت پہنچانے والوں لوگوں نے اپنے سروں پر بہتان باندھنے کا کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لی۔ حضرت عبداللہ بن کعب اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سا ایسا افضل ہے؟ جو آپ نے فرمایا، ہر وہ آدمی جو مخموم القلب اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سچے آدمی کو ہم پہچانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جو پرہیزگار پاک باز ہو، اس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ کھوٹ، نہ حسد۔ حضرت زبیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف آ رہے ہیں، یہ بالکل صفایا کر دینے والی اور مونڈ دینے والی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا، میرے اس فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ بد خصلت اور بری عادت دین کو منہ ڈالتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ علوم و غیبیہ کی روشنی میں خبردار کر دیا ہے کہ حسد و بغض کی جس مہلک بیماری نے اگلی بہت سی امتوں کے دین اور ایمان کو برباد کیا ہے، وہ میری امت کی طرف آ رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوشیار رہیں اور اس لعنت سے اپنے دلوں اور سینوں کی حفاظت کی فکر کرے۔ در حقیقت حسد ایک عذاب ہے جو دنیا اور دین و دونوں میں تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اظہار ناراضگی ہے، اور جو چیزیں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عنایت کی ہیں، حاسد ان سے انکار کرتا ہے اور اس جلن مینا ابلیس کا شریک کار بن جاتا ہے۔